11ویں بندے ہیں جس کو یہ خواب آیا, اس نے مجھے یہ خواب سنایا. انہوں نے پھر وہ 5 نکات میں سے 4 نکات کا, ابھی غور سے سنیے گا اس نقطے کو, 5 میں سے 4 اللہ کے نبی علیہ السلام کے خطبے کے ٹرانسلیشن بتائیں کہ ان کا یہ مطلب ہے, ان کا یہ مطلب ہے, جس میں سے ایک نقطہ میں آپ کو بتاتا ہوں بہت ضروری. ابھی میرے احباب کو جب خواب آتا ہے تو آپ مولانا حسان کی طرف راؤٹ کرتے ہیں ان کو, جو لاہور میں ہیں, کہ وہ مولانا حسان, کیونکہ ان کے بارے میں یہ بات بڑی وثوق سے کی جاتی ہے, علماء کرتے ہیں کہ مولانا حسان جو ہیں. ابھی میرے ایک دوست کو خواب آیا اور انہوں نے کعبہ بھی دیکھ لیا خواب میں, اور نبی علیہ السلام کی بھی زیارت ہو گئی, اور وہ حج کے دوران ہی, حج کے فوراً بعد گھر پہ آئے ہوئے تھے, اور کسی ایک بات پہ غمگین تھے کہ ایک رکن مس ہو گیا ان سے. فہد نام ہے ان کا, اللہ تعالیٰ ان کو ان کے درجات بلند کرے. انتہائی نیک, انتہائی زیادہ راست باز آدمی ماشاءاللہ. تو ان کا خواب بھی اس طرح کا ہی تھا کہ ضروری تھا کہ سننا. انہوں نے مجھے خواب, جب الحمدللہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے میرا ان کے ساتھ کنیکشن بھی ایسا ہے کہ صبح اٹھے اور فجر میں انہوں نے مجھے کال کی کہ مجھے خواب آیا, مجھے جلدی سے بتا. تو میں کیسے بتاؤں, مجھے بتا. ابھی وہ ان کی اہلیہ جو ہیں وہ حج کر کے آئے تھے رات کو, اور حج کر کے تو رات کو مبارکباد دینے کے لیے لوگ آتے ہیں نا, تو وہ آئے ہوئے تھے. تو بات کرتے کرتے پتہ چلا کہ ایک فجر تک اشراق تک قیام کرنا تھا کسی جگہ پہ, حرم میں. تو انہوں نے قیام نہیں کیا اور کہتے میں تو فجر پڑھ کے لیٹ گیا تھا. تو بات چیت ہو رہی تھی, تو وہ اس بارے میں دونوں میاں بیوی رات کو یہ بات ڈسکس کرتے رہے کہ حج رہ گیا ہمارے, یہاں تک کہ رو پڑے. اور پھر سوئے تو ان کو خواب میں پھر نبی علیہ السلام نے کی زیارت ہوئی, اور وہ مسجد نبوی کے اندر انہوں نے پراپر خطبہ سنا نبی علیہ السلام کا. اس خطبے کے 5 نکات تھے جو انہوں نے مجھے بتائے, اور مجھے کہتے کہ اس کا مطلب بتاؤ. میں نے پھر کہا کہ میں اپنی طرف سے کوئی بھی مطلب نہیں بتا سکتا نا, کیونکہ یہ بہت ضروری ہے کہ آپ کو پتا ہو کہ آپ اب کسی بھی ایسے بندے کو خواب, یہ بھی حدیث ہے, وہ حدیث یہ ہے کہ کسی بھی خیر خواہ کو خواب سنائیں, کیونکہ جو بدخواہ ہے آپ کا, جو بھی شخص ہے جو آپ کی تعبیر بتائے گا تو پھر وہی سمجھنے کی تعبیر ہی ہے. تو خیر خواہ جو ہے وہ بڑی انتہائی احتیاط کے ساتھ, اور اس معاملے میں کوئی تکے باز آدمی جو ہے نا اس کو جرت نہیں ہونی چاہیے, جس کو اللہ کا ڈر ہے کہ وہ اپنی طرح تعبیریں بتانا شروع کر دے. اس حدیث کے بعد تو کثر ہی ختم ہو گئی. تو پھر جو خواب کو ہم نے پھر میں نے کہا مولانا حسان کے پاس چلتے ہیں. تو وہ مولانا حسان اگلے دن صبح مولانا حسان کے پاس پہنچ چکے تھے. وہ پتہ چلا کہ مولانا حسان جو ہے وہ ترکی گئے ہوئے تھے اس وقت. تو پھر انہوں نے ہی بتایا کہ مولانا حسان کے شاگردوں نے کہ مولانا حسان کے پاس کیوں آئے ہیں آپ اس وقت. تو جو ہمیں جو مولانا حسان راؤٹ کرتے ہیں وہ تو مولانا اسماعیل کے پاس کرتے ہیں. تو اس طریقے سے لوگوں کو پتا ہوتا ہے کہ کب کون کس چیز کے اوپر زیادہ ریناؤنڈ ہے, کیونکہ مجھے تو نہیں پتا تھا. مولانا اسماعیل اوکاڑوی آئی تھی جو بند کے اسکالر ہیں, تو یہ بھی پھر کراچی چلے گئے. یہ 48 آورز کے اندر, جس کو خواب سیریس لگتا ہے نا تو پھر وہ ایسے ہی کرتا ہے. اگلے دن وہ کراچی پہنچ چکے تھے مولانا اسماعیل کے ہاں. تو وہ مسجد میں گئے, تو اب یہ ضروری واقعہ اس لیے آپ کو سنا رہا ہوں, کہانیاں میں آپ کو پتا ہوگا میں نہیں سناتا ہوتا اتنی. تو یہ واقعہ پھر وہ مسجد میں گئے تو انہوں نے خواب کے لیے عشاء کے بعد خواب سنانے کی بات کی. تو مولانا اسماعیل نے کہا کہ ایسا خواب ہے جس میں دعوت کا عنصر ہے. تو انہوں نے کہا کہ جی ہے. انہوں نے کہا کہ سب کے سامنے سنائے, کیونکہ لوگ تو ذرا سا شرماتے ہیں. تو پھر انہوں نے خواب پورا سنایا. تو مولانا اسماعیل نے کہا کہ آپ 11ویں بندے ہیں جس کو یہ خواب آیا, اس نے مجھے یہ خواب سنایا. انہوں نے پھر وہ 5 نکات میں سے 4 نکات کا, ابھی غور سے سنیے گا اس نقطے کو, 5 میں سے 4 اللہ کے نبی علیہ السلام کے خطبے کے ٹرانسلیشن بتائیں کہ ان کا یہ مطلب ہے, ان کا یہ مطلب ہے. جس میں سے ایک نقطہ میں آپ کو بتاتا ہوں بہت ضروری, کہ نبی علیہ السلام نے اس وقت ارشاد فرمایا کہ یہ جو لوگ میری جالی کی طرف منہ کر کے دعائیں کر رہے ہیں نا, ان سے کہو کہ منہ الٹی طرف کر کے دعائیں کریں. تو اس کا انہوں نے مطلب بتایا کہ یہ ڈائریکٹ اشارہ ہے کہ اس وقت جو مسلمان یہ بھی کہتا ہے نا کہ کرتا تو سب کچھ اللہ ہی ہے, مگر اسباب دنیا میں اللہ نے ہمیں دے دیے, اور وہ بھی شیطان کا نکارہ بجا. یہ انہوں نے ڈائریکٹ نقطے کا وہ بتایا. اب 5 میں سے جب 4 وہ بتا چکے, تو اب وہ 5واں بہت ٹیکنیکل تھا. آئرونکلی 5واں وہ تھا کہ جس پہ میرا دل چاہ رہا تھا میں بتاؤں, جب اس نے مجھے خواب سنایا تھا. بہرحال الحمدللہ میں نے کچھ نہیں بتایا. تو
5 نقطے پہ انہوں نے کہا کہ یہ والا نقطہ تو صرف مولانا حسان ہی بتا سکتے ہیں، اس کا تو مجھے کچھ نہیں سمجھ آیا کہ کیا ہے، مولانا حسان سے رجوع کریں۔ تو پھر انہوں نے کہا کہ ہم مولانا حسان ہی کو تو ڈھونڈتے آپ تک پہنچے ہیں، وہ تو ترکی گئے ہیں، تو اسے تو ویٹ کریں، پھر اگر اللہ نے چاہا تو زندہ واپس آئیں گے، آپ کو بتائیں گے، ڈھونڈیں ان کو۔ تو میں آپ کو اس لیے بتا رہا ہوں کہ جن لوگوں کو پتا ہوتا ہے نا کہ اللہ تعالیٰ کی وحی کا ایک خاص حصہ ہے تک پہنچا ہے، تو یہ کوئی چھوٹا معاملہ تو ہے نہیں۔ کسی اور وقت میں پورا خواب ضرور سناؤں گا وہ نبی علیہ السلام کا، جو ان کو خواب آیا تھا، میں تو بلکہ چاہوں گا کہ میں انہی سے تھرو یہ خواب سنواؤں سب کو۔ بہرحال وہ اس خواب میں سے ایک بات تو ہے کہ نبی علیہ السلام نے اپنے خطبے سے پہلے ارشاد فرمایا کہ خوشخبری سنا دو اس سال جس نے بھی حج کیا اللہ نے قبول کر لیا۔ یہ خطبہ سٹارٹ ہو رہا تھا، اب تھوڑا لمبا ہے، میں آپ کو خالی اس کا تاکہ یہ تو تسکین پہنچ جائے کہ جس وجہ سے تجھے یہ زیارت ہوئی ہے وہ تیرے دل کی نرمی تھی کہ تو رو رہا تھا، تیرا تقویٰ یہ تھا کہ اللہ کا ڈر تھا کہ تیرا حج نہیں قبول ہوا۔ سب سے پہلے خواب میں یہی اللہ کے نبی علیہ السلام نے خطبہ ارشاد فرمایا مسجد نبوی میں کہ خوشخبری سنا دو کہ جنہوں نے اس سال حج کیا اللہ نے قبول کر لیا۔ تو یہ بہت مطلب ان صاحب کو تو یہ زیارت تھی کہ کہتے کہ میں نبی علیہ السلام کے چہرے مبارک کے جو بال تھے نا وہ بھی کہتے میں گن سکتا تھا کہ جو داڑھی کے اوپر والے بال تھے مجھے اتنے قریب سے میں نے جا کے ایک دم جا کے ان کو دیکھا۔ تو